السلام علیکم دوستو، آج ہم ہیومرس بون یعنی بازو کی ہڈی یا عظم العضد کی اناٹومی کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ ہڈی کس طرح کی ہوتی ہے، کس مقام پر پائی جاتی ہے، کن کن دیگر ہڈیوں کے ساتھ جوڑ بناتی ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سامنے اسکرین پر اگر آپ اس انسانی ڈھانچہ کو دیکھیں تو یہاں پر اس مقام پر یہ جو ہڈی آپ کو کرسر کے نیچے دکھائی دے رہی ہے، یہ ہیومرس بون یا بازو کی ہڈی کہلاتی ہے۔ یہ دائیں جانب کی بازو کی ہڈی اور یہ بائیں جانب کی بازو کی ہڈی۔ یہ بازو کی ہڈی اوپر کی جانب سے اپنے سر کے ذریعے عظم الکتف یعنی سکیپولا کے ساتھ جڑتی ہے اور نیچے کی جانب سے اس مقام سے یہ ریڈیس اور النا یعنی زند اسفل اور زند اعلیٰ کے ساتھ جوڑ بناتی ہے۔ اس ہڈی کو جدا کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ یہ دائیں جانب کی ہیومرس بون اور یہ بائیں جانب کی ہیومرس بون۔ اس کے مختلف حصے ہمیں نظر آتے ہیں، ان پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں اس کے تمام پارٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سلائیڈ میں سب سے پہلے ہم اس ہڈی کو جدا کر کے دیکھتے ہیں۔ اس ہڈی کا شمار لانگ بونز میں ہوتا ہے، یعنی یہ لمبی ہڈیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک یہ اس کا بالائی سرا، ایک اس کا زیریں یعنی نچلا سرا اور درمیان میں اس کی شافٹ یا باڈی ہوتی ہے۔ اس کو ہم دو پہلو سے دیکھیں گے، ایک یہ آگے کا پہلو اور ایک یہ پیچھے کا پہلو۔ اوپر کی جانب سے یہ ہڈی اس مقام سے اپنے سر کے مقام سے عظم الکتف یا شانے کی ہڈی یا سکیپولا کے ساتھ گلینوائڈ کیویٹی کے ذریعے جڑتی ہے اس مقام سے، اور نیچے کی جانب سے نچلے سرے سے یہ اس مقام سے النا یعنی زند اسفل کے ساتھ اور ریڈیس یعنی کلائی کی ہڈی کے ساتھ یا زند اعلیٰ کے ساتھ اس مقام سے جڑ جاتی ہے۔ یعنی اس کا بالائی سرا سکیپولا کے ساتھ شانے کی ہڈی کے ساتھ جڑتا ہے اور نچلا سرا اس کا ریڈیس اور النا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب اس کے جو مختلف پارٹس ہیں ان پر ہم ٹیکسٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بازو کی ہڈی لمبی ہڈیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور تمام لمبی ہڈیوں کی طرح اس کے دو سرے، ایک اوپر کا سرا اور ایک نیچے کا سرا، اور درمیان میں اس کا جسم نظر آتا ہے۔ یہ اس کا جو بالائی سرا ہے یہ اپر اینڈ ہے۔ بالائی سرا سے یہ شانے کی ہڈی کے ساتھ اپنے ہیڈ کے ذریعے کارٹیلیج بون کے ذریعے یہ جڑ جاتی ہے۔ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ تقریباً گول نصف کرہ جیسا آف بال جیسا ہوتا ہے۔ اس کے سر کے پیچھے یہاں پر اس کی اناٹومیکل ہمیں نیک نظر آتی ہے۔ اس نیک میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کے ذریعے مختلف نروز اور بلڈ ویسلز گزرتی ہیں جو اس کے لیے بلڈ سپلائی کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس حصے کے ساتھ کندھے کا جوڑ مخیطی رباط آ کر جڑتا ہے۔ پھر کندھے کا جو مسل ہوتا ہے اس کا جو جوڑ کا مخیطی رباط ہے وہ بھی یہاں پر اس مقام پر اس گردن کے مقام پر آ کر جڑ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اسی ہڈی کو ہم دیکھیں تو اس مقام پر ایک ابھار نظر آتا ہے، اسے گریٹر ٹیوبراسٹی یا حدبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس بلندی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ نمایاں بلندی ہوتی ہے، اور اس بلندی کے ساتھ جو شانے کے مسل عضلہ فوکل سنسنا ہوتا ہے، سپراسپائنیٹس ہوتا ہے، وہ اس گریٹر ٹیوبراسٹی کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک اور ابھار نظر آتا ہے جسے لیزر ٹیوبراسٹی یا حدبہ صغیر کہا جاتا ہے۔ یہ حدبہ صغیر گردن سے آگے کی جانب ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ یہ بلندی بڑی بلندی سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، یعنی یہ آگے کی جانب ہمیں نمایاں محسوس ہوتی ہے، اور اس پر عضلہ تحت الکتف سب سکیپولیرس ختم ہوتا ہے، یعنی جو شانے کی ہڈی کا مسل ہے وہ یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے، جو کافی موٹا ہوتا ہے، اور اگر اسے محسوس کرنا چاہیں تو دبا کر محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو سکیپولا یا شانے کی ہڈی کا زائدہ اخرم ہوتا ہے، یہ والا جو جس کے ساتھ ہماری کلیویکل بون جڑی ہوتی ہے، اس سے 3 سینٹی میٹر نیچے یہ والا ابھار ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اب ان دونوں ابھار یہ گریٹر ٹیوبراسٹی اور لیزر ٹیوبراسٹی کے درمیان آپ دیکھیں یہاں پر تو ایک گروو سا ہمیں نظر آتا ہے، ایک میزاب، ایک نالی سی بندی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نالی اس ہڈی کے جسم تک نیچے 2 انچ تک
چلی جاتی ہے اور اس میں عضلہ ذات الراسین بھی گزرتا ہے۔ یہ نالی نیچے ہڈی کے جسم کی اگلی سطح پر تقریباً 2 انچ تک، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہاں تک یہ چلی جاتی ہے۔ اس میزاب کے بیرونی بڑے حدبہ پر عضلہ صدریہ کبیرہ اور جو اندرونی چھوٹا ابار ہے اس پر حدبہ عضلہ مستدیرہ کبیرہ جڑتے ہیں، اور میزاب کے اندر اس نالی کے اندر عضلہ زوریہ عرضیہ کا وتر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اپر اینڈ میں یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک سرجیکل نیک دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہڈی کا نسبتاً پتلا حصہ ہوتا ہے اور عموماً یہ ہڈی اسی مقام سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اسی نسبت سے اسے سرجیکل نیک یا انک جراحی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے اپر اینڈ یا بالائی حصے کے مختلف پارٹس ہیں جن کو ہم نے یہاں پر اس سلائیڈ پہ ڈسکس کیا۔ اب اس کے شافٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں، اس کی باڈی کو ڈسکس کریں، یعنی اس کا درمیان میں جو حصہ ہے جسے اس کی شافٹ یا باڈی کہا جاتا ہے، تو یہ اوپر کی جانب سے گولائی لیے ہوتا ہے، جبکہ نیچے کی جانب سے یہ ٹرائی اینگل کی طرح یعنی مثلث نما ہوتا ہے۔ مثلث نما ہونے کی وجہ سے اس کے 3 بارڈرز بنتے ہیں اور 3 ہی اس کی سطحیں بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارڈرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا انٹیریئر بارڈر ہے، اگلا کنارہ ہے۔ یہ کنارہ بڑی بلندی یعنی حدبہ کبیر یا گریٹر ٹیوبراسٹی سے شروع ہو کر نیچے حفرہ اکلیلیہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ حفرہ اکلیلیہ یہاں پر یہ سوراخ ہے، تو یہ والا جو بارڈر ہے یہ اس طرح سے آتا ہے کہ حدبہ کبیر سے شروع ہو کر نیچے یہ اس مقام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کنارے کا بالائی حصہ میزاب ذات الراسین کا بیرونی بڑا کنارہ ہے، یہ والا بڑا کنارہ ہے، اور اس کنارے پر عضلہ صدریہ کبیرہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کنارے پر عضلہ صدریہ کبیرہ یعنی سینے کے مقام سے آنے والا جو مسل ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر، اسی بارڈر کے اوپر اس ہڈی کا جو مسل ہوتا ہے عضلہ عضدیہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جو بیرونی لیٹرل بارڈر ہے، یہاں پر آپ کو یہ لیٹرل بارڈر اس مقام پر نظر آتا ہے، اور اس جگہ سے دیکھیں، اس سامنے کی جانب سے دیکھیں تو یہ اس مقام پر ہوگا، یہ والا لیٹرل بارڈر ہے۔ یہ کنارہ بڑی بلندی یعنی حدبہ کبیر گریٹر ٹیوبراسٹی سے لے کر نیچے لیٹرل ایپیکونڈائل فوکل لکمہ بیرونی پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ کنارہ اوپر سے اتنا واضح نظر نہیں آتا، لیکن نیچے سے کافی نمایاں ہوتا ہے، جس پر عضلہ مستدیرہ صغیرہ ختم ہوتا ہے، جبکہ نیچے کی جانب سے یہ زیادہ نمایاں ہے۔ اس کنارے کے درمیان یہاں پر ایک میزاب بھی ہمیں نظر آتی ہے، جہاں سے عصب کابری یعنی ریڈیل نرو اور شریان عضدی غیر گزرتی ہیں، یعنی یہاں پر یہ جو ایک میزاب سی بنتی ہے، یہاں سے ایک نرو اور شریان یعنی آرٹری گزرتی ہے۔ پھر اس کا جو میڈیل بارڈر ہے، اندر کا کنارہ ہے، یہاں سے دیکھیں اس ہڈی کی سامنے کے پہلو سے تو وہ ہمیں اس طرف نظر آئے گا۔ یہ چھوٹی بلندی یعنی حدبہ صغیر، یہ لیٹرل ٹیوبراسٹی ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور شروع ہو کر نیچے فوکل لکمہ اندرونی پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ کنارہ اوپر اور نیچے سے زیادہ نمایاں، جبکہ درمیان سے یہ غیر نمایاں ہوتا ہے یا کم نمایاں ہوتا ہے۔ درمیان میں ایک اس میں ابار بھی پایا جاتا ہے، جس پر عضلہ غرابیہ عضدیہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ثقبہ غذائی نیوٹرینٹ فورامین بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس سلائیڈ پر ہم نے اس کے 3 بارڈرز یا 3 کنارے ڈسکس کیے، ایک اس کا بیرونی کنارہ، ایک اس کا اندرونی کنارہ، اور ایک اس کا اگلا یا آگے کی جانب کا کنارہ۔ اور اگلی سلائیڈ میں ہم اس کی مختلف 3 سطحوں کا ذکر کریں گے۔ اسی شافٹ کی 3 سطحیں ہوتی ہیں، ایک اس کی انٹیرو لیٹرل سرفیس یا بیرونی سطح ہوتی ہے جو ہمیں یہ والے اس مقام پر نظر آتی ہے، یہ سطح اگلے اور بیرونی کنارے کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ جو سطح ہے یہ ڈیلٹائن مسل سے ڈکی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کی جو اندرونی سطح ہے، یہ آپ دیکھیں تو یہ والی سطح اس کی اندرونی سطح بنتی ہے، انٹیرو میڈیل سرفیس ہے۔ اندرونی سطح کا بالائی حصہ تنگ ہے اور درمیانی حصہ دوسرے حصوں کی نسبت کھردرا ہوتا ہے یعنی رف سا ہوتا ہے، اور اس سطح کے اوپر کی طرف میزاب ذات الراسین پائی جاتی ہے، اور یہ والی میزاب ذات الراسین اس سطح پر آ جاتی ہے۔ تیسرا اس کا پچھلی سطح ہوتی ہے، یہ والی پیچھے کی جانب سے پچھلے پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو سطح نظر آتی ہے، یہ والی سطح اس کی پچھلی یا پوسٹیریئر سرفیس کہلاتی ہے۔ اس سطح کا بالائی حصے کا رخ کسی قدر اندر کی طرف ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ سطح تھوڑی سی اوپر کی جانب سے اندر ہے، اور نچلا حصے کا رخ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اور یہ پیچھے کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ سطح اندرونی اور بیرونی کناروں کے درمیان یہ سطح پائی جاتی ہے۔ اس سطح میں میزاب کابری یعنی ریڈیل گروپ بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اس ہڈی کے نچلے سرے یا لوور اینڈ آف ہیومرس کو ڈسکس کریں تو یہ اس کا نچلا سرا ہے، یہ اس کا لوور اینڈ ہے۔ اس ہڈی کا
یہ سرا کافی چوڑا اور چپٹا ہوتا ہے اور سامنے کی جانب خم لیے ہوتے ہیں، یعنی اس میں ایک خم سا پایا جاتا ہے جو سامنے کی جانب آگے ابھار سا ہوتا ہے۔ اس پر ایک آڑی مفصلی سطح پائی جاتی ہے جو ایک استخوانی بلندی کے ذریعے بیرونی اور اندرونی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر یہ ایک سطح ہے، یہ آپ دیکھیں تو یہ مکمل ایک سطح بنتی ہے جو اس کو یہ بیرونی اور یہ اندرونی حصے میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ جو اندرونی حصہ ہے اسے فوکل لکما اندرونی یا میڈیل ایپی کونڈائل کہا جاتا ہے، اور یہ جو اس کا بیرونی حصہ ہے اسے لیٹرل ایپی کونڈائل یا فوکل لکما بیرونی کہہ دیا جاتا ہے۔ بیرونی حصہ جو ہے اس کا یہ تقریباً گول اور چکنا ہوتا ہے اور کلائی کی ہڈی کے سر کے بالائی نشیب سے ملتا ہے، یعنی کلائی کی ہڈی جو یہ والی ہڈی ہے اس کا یہ جو سر ہوتا ہے یہ والا حصہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اسی ہڈی کی وجہ سے بازو کا نچلا حصہ کھلتا ہے، یعنی بازو جب ہم کھولتے ہیں تو وہ اسی حصہ کی وجہ سے کھول پاتے ہیں۔ اس حصہ میں ایک حبار کیپیٹولم اور اس کے اوپر ایک نشیب یا حفرہ کابریا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ابھار ہے اور یہاں پر یہ ایک گڑا سا ہے، نشیب ہے جسے حفرہ کابریا کا یا ریڈیل فوسا کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم کونی کو بند کرتے ہیں تو یہ جو ریڈیس ہوتی ہے اس کا یہ جو پارٹ ہے وہ اسی مقام پر، اسی گڑے کے مقام پر آ کر بیٹھتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اس کا حصہ ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک چرخی نما حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری ریڈیس اور النا موو کرتے ہیں، تو اس کو ٹراکلیا یا ہڈی کا چرخی نما حصہ کہا جاتا ہے۔ بازو کی اگلی، نچلی اور پچھلی سطح پر ایک اتصالی سطح ہوتی ہے جو کہ چرخی نما ہوتی ہے۔ اس سطح کے بیرونی کنارے کے پاس ایک ہلکی سی میزاب پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیپیٹولم سے علیحدہ ہوتی ہے، اور اس کا اندرونی کنارہ موٹا اور ابھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ والا کنارہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور بکرا یعنی اس چرخی نما ہڈی پر کلائی کی بیرونی ہڈی زند اسفل کا حفرہ سنیہ گھومتا ہے، اور اس کے سامنے اور اوپر کی طرف حفرہ منکاریا اکلیلیا کورونائڈ فوسا ہوتا ہے۔ یعنی اس چرخی کے اس پہلو پر دیکھیں تو اندر کی جانب، پیچھے کی جانب ہمیں ایک فوسا حفرہ مرفقیہ نظر آتا ہے جہاں پر اس ہڈی کا یہ والا پروسیس بیٹھتا ہے، اور یہاں پر یہ جو کورونائڈ فوسا ہوتا ہے اس سوراخ آگے کی جانب سے دیکھیں تو اس مقام پر کورونائڈ پروسیس یا زائدہ منکاریا النا کا یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کا جو فوکل لکما بیرونی ہے یہ لیٹرل ایپی کونڈائل ہے، یہ ابھار اندرونی سے کم نمایاں ہوتا ہے، یعنی اس ابھار سے یہ والا جو ابھار ہے یہ کم نمایاں ہوتا ہے، اور اس سے عضلات باسطہ کا جو پہلا جوڑ ہے اس کا رباط جڑتا ہے، جبکہ جو اندرونی میڈیل ایپی کونڈائل یا فوکل لکما اندرونی ہے تو اس کو کافی آپ ابھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور چھونے سے بھی آپ اس کو کونی کے مقام پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک نالی سی بنتی ہے جہاں سے عصب اور عروق گزرتے ہیں، اور اس حصے پر کلائی کی طرف کے عضلات بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا لوور اینڈ ہے جو یہ آپ اس کو سامنے کے پہلو سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دو سوراخ ہیں، ایک ریڈیل فوسا کہلاتا ہے جہاں پر ریڈیس کا سر آ کر بیٹھتا ہے، اور ایک کو کورونائڈ فوسا کہا جاتا ہے جہاں پر النا کا کورونائڈ پروسیس آ کر بیٹھتا ہے، اور پیچھے کی جانب آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑا سوراخ نظر آتا ہے جہاں پر اولیکرینن پروسیس زائدہ مرفقیہ النا کا بیٹھتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے نچلے اینڈ کے یہ مختلف حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر یہ ہڈی اگر اس کے اتصال کی بات کی جائے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ بالائی اینڈ سے، اپر اینڈ سے، بالائی جانب سے یہ سکیپولا یعنی عظم الکتف یا شانے کی ہڈی کے ساتھ جڑتی ہے، اور لوور اینڈ سے یا نیچے کی جانب سے یہ ریڈیس اور النا کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہڈی کل 3 دیگر ہڈیوں کے ساتھ جوڑ بناتی ہے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو ہیومرس بون یعنی عظم العضد یا بازو کی ہڈی کی اناٹومی کی ڈیٹیل میں جو ہم نے ڈسکس کیا اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ نے سیکھا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔